الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، ٹپکتا خون، سسکتی آہیں، جلتی بستیاں، دہکتی آگ، بے کفن لاشیں، بھوک سے بےتاب انسان، لہو روتی لاچار ممتائیں، انسانی خون کی بہتی ندیاں، ویرانی و تاریکی میں تبدیل ہوتی بستیاں، ملبے کے نیچے دفن ہوتی معصوم کلیاں، فضا میں بلند ہو رہی چیخیں، اجڑتے محلے، جلتے مکانات. جی ہاں، ان سب کو ملانے سے اگر کسی چیز کی تصویر بنتی ہے تو اس کا نام فلسطین ہے اور اس کا تاریخی مقام غزہ ہے. اس وقت غزہ وہی نقشہ پیش کر رہا ہے جس کی ترجمانی میں اوپر کر چکا ہوں. دنیا بھر کے درندوں کی درندگی ایک طرف اور ظالم اسرائیل اور اس کی پتھر دل فوج کی درندگی ایک طرف. دنیا میں بڑے سے بڑے ظلم و جبر کے سورما گزرے. چشمے فلک نے ہلاکو خاں کی تباہی کو بھی دیکھا اور چنگیز خان کی چنگیزی کا بھی نظارہ کیا، لیکن دور حاضر کے اسرائیلی ہلاکوؤں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اخباری اطلاعات کے مطابق حماس کے الاقصی فلڈ آپریشن کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے غزہ سمیت دیگر علاقوں پر جاری فضائی بمباری اور ظلم و بربریت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4000 سے آگے بڑھ چکی ہے. میڈیا کے مطابق غزہ اور مغربی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے سینکڑوں فضا کاریوں اور راکٹ حملوں کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوج کی بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4000 سے بڑھ چکی ہے، جن میں 1400 سے زائد بچے اور 1600 سے زیادہ خواتین شامل ہیں. فضائی حملوں اور زمینی کارروائیوں کے نتیجے میں 17000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. علاوہ ازیں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں اب تک 16 صحافی شہید جبکہ 20 سے زائد کو صہیونی فوج گرفتار کر چکی ہے. اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کی میڈیا کوریج کو روکنے کی کوشش کر دی اور سیکورٹی خدشات کی آڑ میں فلسطینیوں عرب نشریات اداروں کو بند کرنے کی دھمکی بھی دی ہے. ادھر اسرائیلی حکام نے فوری طور پر غزہ کے تمام ہاسپٹل کو خالی کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. اسرائیلی بمباری میں اسپتالوں اور ایک چرچ کے بعد اب ایک تاریخی مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جس میں مسجد العمری الکبیر شہید ہو گئی. اسرائیلی دھمکیوں کے باعث شمالی غزہ سے انخلا کرنے والوں یعنی گھر چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور ان 6 لاکھ پناہ گزینوں کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی دستیاب نہیں. اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے لاکھوں افراد پانی، خوراک اور بجلی سے محروم ہیں. غزہ میں معرکہ لڑا گیا اور ایمان و یقین کی طاقت کے ساتھ لڑا گیا. جن کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا تھا، پاک پروردگار نے ان کا ساتھ دیا. کفر و شرک کی یکجٹ طاقتوں کو مٹھی بھر ایمان والوں نے شکست دی. اسرائیل کو جھکنا پڑا، باطل کو منہ کی کھانی پڑی. کافروں نے تیغ و تفنگ، میزائل اور راکٹ پر بھروسہ کیا. مسلمان نے بے تیغ بھی لڑنے میں کسر نہ چھوڑی. اسرائیل نے آقائے نعمت امریکہ سے امداد چاہی. فلسطین نے طاقت و قدرت والے رب کے حضور میں فریاد سنائی. شرق و غرب اور شمال و جنوب میں درد مند اہل ایمان نے دست دعا دراز کیا. مسلح آنسوؤں سے بھیگ گئے. التجا، دعا، تمنا، عاجزی، زاری اور آہو فغاں نے آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹائے. پھر اللہ پاک کی مدد آئی. ظالموں کا منہ کالا ہوا، حق و انصاف کا بول بالا ہوا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا ہے. اسلام کی تاریخ شجاعت اور بہادری کی تاریخ ہے، عزم و حوصلے کی تاریخ ہے، باطل کے خلاف جمنے اور حق کا کلمہ بلند کرنے کی تاریخ ہے.
بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے 313 نہتے مسلمانوں سے لے کر قسطنطنیہ کی فتح کا عزم رکھنے والے محمد بن فاتح کے باحوصلہ سپاہیوں کی قطاروں تک ایک ذری تاریخ ہے، پامردی کی، حوصلہ مندی کی، جاں کاہی اور جانثاری کی، اللہ کے نام پر جان لینے اور جان دینے کی۔ اسی تاریخ میں ایک روشن باب کا اضافہ ہے، فلسطینی مسلمانوں کا بلند اور روشن ایمانی کردار۔ جب ایک ماں اپنے ننھے معصوم بچے کی خون میں نہائی ہوئی لاش سینے سے لگا کر کہتی ہے کہ میرے بچے کی جان تو گئی مگر اللہ پاک کے گھر کے لیے گئی، جب ایک نوخیز یتیم بچہ شہید باپ کے جنازے میں روتے روتے کہتا ہے بابا تم تو چلے گئے مگر مشن زندہ ہے، جب شہادت کا لباس پہننے والے جوان شوہر کی بیوہ کہتی ہے کہ سرتاج تمہارا جانا قیامت ہے مگر تم نے جنت پالی، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہوں، جب ایک باپ اپنے تین بیٹوں کی شہادت کے باوجود عزم و ہمت کا پہاڑ بنا نظر آتا ہے اور اس کی آنکھوں سے حسرت و غم کے بجائے تشکر و امتنان کے آنسو چھلکتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ شکر ہے پاک پروردگار کا جس نے میرے بچوں کی شہادت قبول فرما کر مجھے عزت بخشی۔ الغرض ظلم و ستم کے مرحلے ہوں یا بربریت و حیوانیت کے معرکے، فلسطینی مسلمانوں کا کردار بتاتا اور سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کو پوری ہمت، استقلال اور پامردی کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے۔ ڈر جانا، خوف کی چادر میں منہ چھپانا، بزدلی اور عافیت کی راہ تلاش کرنا، مصلحت کے نام پر مقابلے سے جان چرانا کسی اور کا طریقہ ہو مسلمانوں کا شیوا و شعار نہیں۔ فلسطینی مسلمانوں نے جان کی قربانی دی، مال لٹایا، جگر گوشے نثار کیے، شوہر سے بیوی جدا ہوئی، اولاد ماں باپ سے بچھڑی، گھر لٹے، عصمتیں تاتار ہوئی، آشیانے اجڑے، عمارتیں زمین بوس ہوئیں، مگر ہمت و استقلال کی ایک نئی داستان منصع شہود پر جلوہ گر ہوئی۔ طاقت والوں کو یہ سبق دیا گیا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھنا، اگر تم ہاتھی والے ہو تو ہم ابابیل والے ہیں، اگر تم تیر و تلوار، تیغ و تفنگ، توپ اور میزائل سے لیس ہو تو ہم ایمان و یقین سے آراستہ و پیراستہ ہیں، اگر تم روپیہ پیسہ، عزت و جاہت اور شان و شوکت پر بھروسہ کرتے ہو تو ہم توفیق الہی اور قوت بازو کا سہارا لیتے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہودی قوم انبیاء کے قتل اور دین کی ناقدری کے سبب اللہ کے یہاں غضب کی مستحق تو ہے ہی، لوگوں کی نظر میں بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ظلم و جبر، سفاکی و بربریت، طغیانی و سرکشی، احسان فراموشی و نافرمانی، حرام خوری و بدمعاشی، عیاری و مکاری، فساد و فتنہ پروری، لامحدود حرص و لالچ اور وہ تمام خصائل قبیحہ جو کسی قوم یا جماعت کے افراد میں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں، اس قوم کے ہر فرد میں مجموعی طور پر پائی جاتی ہیں۔ ان کا ہر فرد تنہا ان خصائل رذیلہ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم دنیا میں جہاں بھی گئی اور جن اقوام کے درمیان اس نے سکونت اختیار کی، اپنی انہی ناپسندیدہ خصلتوں کے باعث لوگوں کے غیظ و غضب اور نفرت و حقارت کا شکار ہوئی، حتیٰ کہ ان ملعونوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مجبوراً ان پر ظلم کرنا پڑا۔ جرمنی کا مشہور تاناشاہ ایڈولف ہٹلر بھی اس قدر سفاک قاتل بنا، اس کو اس گناہ تک انہی بدمعاشیوں نے پہنچایا۔ یہ قوم جہاں جاتی ہے وہاں کے لوگوں کی سادہ لوحی کا پوری عیاری و مکاری سے فائدہ اٹھاتی ہے اور آہستہ آہستہ تمام وسائل پر قبضہ جما کر لوگوں کا استحصال شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس قوم سے نفرت کی جاتی ہے۔ آج جس قضیے فلسطین پر پوری امت مسلمہ خون کے آنسو رو رہی ہے، اس قضیے کی ابتدا بھی کچھ اسی مکاری و عیاری سے ہوتی ہے۔ یہ اتنی نمک حرام اور احسان فراموش قوم ہے کہ جب ہٹلر یہودیوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا تو اس کے خلاف ادھر ادھر مظاہرہ ہونے لگا، اور ہٹلر پر جب کافی دباؤ پڑا تب ہٹلر نے یہی کہا تھا کہ میں دنیا کے دباؤ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، البتہ دنیا کے سامنے اس حرام خور قوم کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے کچھ یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں، اور بہت جلد دنیا ایک بار پھر دیکھے گی کہ یہودی کتنی ظالم و بے رحم، احسان فراموش
خاموش قوم ہے۔ یہ قوم سود میں یقین رکھنے والی ہے، زنا کو فروغ دینے والی ہے، شراب نوشی کو بڑھاوا دینے والی ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام سے بغض رکھنے والی ہے، مسلمان دشمنی رکھنے والی ہے اور مسلمانوں کی نسل کشی کا منصوبہ بنانے والی ہے۔ ہٹلر کی بات آج صحیح ثابت ہوئی۔ یہودیوں کو جس قوم نے پانی پلایا، اسی قوم کو یہودی آج پیاسا مار رہے ہیں۔ جس نے کھانا کھایا، اسی کو آج بھوکا مار رہے ہیں۔ جس نے سر چھپانے کے لیے جگہ دی، اسی کے مکانات کو آج بلڈوزر اور بموں سے ڈھا رہے ہیں۔ جس نے قتل ہونے سے بچایا، اسی کو آج یہ قتل کر رہے ہیں۔ فلسطین میں ظلم کا بازار گرم ہے۔ آسمان کی طرف نظریں اٹھتی ہے تو ہوائی جہاز کے ذریعے بموں کی برسات ہو رہی ہے۔ سرزمین غزہ آج مظلوم مسلمانوں کے خون سے لالا زار ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بہادر قوم اگر کوئی ہے تو وہ فلسطینی مسلمان ہیں۔ فلسطین کے موجودہ حالات میں دنیا بھر کے عام مسلمانوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اخوت اسلامی امت مسلمہ کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں کا بھائی ہے اور ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم درد سے کراہ اٹھتا ہے۔ فلسطین میں ہونے والے ظلم کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں میں قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ملک کی مسلم سیاسی قیادت اور مختلف ملی و دینی تحریکات اور اداروں کو چاہیے کہ وہ شام میں ہونے والی بربریت کے خلاف قانونی دائرے میں رہ کر صدائے احتجاج بلند کریں۔ ہم مسلمانان ہند قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ کو حقیقت پسند بنائیں اور انہیں حقیقی صورتحال کا ادراک کرنے میں مدد دیں۔ منصف مزاج ہندو بھائیوں جن کی آج بھی اس ملک میں اکثریت ہے، ان کو ساتھ لے کر حکومت ہند سے خواہش کریں کہ وہ اپنی ناوابستہ پالیسی پر قائم رہے اور امریکہ اور اسرائیل کی آنکھ بند کر کے حمایت نہ کرے۔ وہ اس بات کو ملحوظ رکھے کہ ہمارے ملک کا مفاد عربوں کے ساتھ بہتر تعلق میں ہے، نہ کہ اسرائیل جیسے خرد غرض اور قلاش ملک کی تائید میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم امریکہ اور اسرائیل کی تجارتی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، جس کی فہرست بھی اخبارات اور سوشل میڈیا میں آ چکی ہے کہ یہ بھی منکر پر ناراضگی کے اظہار اور ظالم سے بے تعلقی برتنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، اور شرعاً بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اس سلسلے میں جو طریقہ اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن ہو، ہم اس سے دریغ نہ کریں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے بائیکاٹ کرنے سے ان کا کیا نقصان ہوگا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اول تو اگر مسلم ممالک بھی اس بائیکاٹ میں شامل ہو جائیں تو اس کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ ان کو نقصان پہنچنے اور پہنچانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے اظہار ناراضگی کا ہے۔ کتنے ہی واقعات پیش آتے ہیں کہ خاندان میں اختلاف پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی دعوت میں شرکت سے گریز کرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اوقات بات چیت بھی بند ہو جاتی ہے، حالانکہ معلوم ہوا کہ اس کے دعوت میں شریک نہ ہونے اور بات نہ کرنے سے دوسرے شخص کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن مقصود اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی جذبہ یہاں بھی ہونا چاہیے، غرض کہ یہ انسانی فریضہ ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے، اور حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی للکار کر ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ ہمارا پورا ایک ٹیم ورک ہے جو کام کر رہا ہے اور پوری ٹیم اس میں شامل ہے، لہٰذا میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ٹیم کو، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔